ایک صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت. خولہ یہ بڑے بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے. اوس بن صامت، جاہلیت میں ایک طرح کی طلاق تھی. طلاق میں ایک جاہلی طلاق تھی جو اب اسلام میں نہیں ہے. اس کا کفارہ آ گیا. کیا تھا؟ اگر کوئی شوہر غصے میں یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، انت علیہ کظہر امی، غصے میں یہ کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہے محترم، یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ ایسے حرام ہو جاتی کہ طلاق میں تو کم از کم واپس آنے کا کوئی اندیشہ ہوتا، لیکن یہ اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ آ ہی نہیں سکتی پھر ریٹرن اپنے شوہر کے پاس. ایسی طلاق سمجھی جاتی تھی جاہلیت میں. ابھی طلاق کے احکامات نہیں آئے تھے. انشاءاللہ میں طلاق کے سلسلے میں بھی کہوں گا کیونکہ وہ بھی ایک چیپٹر ہے یہاں پر. تو ایک مرتبہ اوس بن صامت بھی صحابی ہیں، غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا حضرت خولہ سے کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. حرام ہو گئی. اب ان سے بچے تھے، روتی ہوئی آئی اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول اس وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا، اللہ کے رسول مجھ پر رحم کیجیے، نہ میری اب جوانی ہے کہ میں دوسری شادی کر سکوں، نہ میرے پاس طاقت ہے کہ میں کما کے بچوں کو کھلا سکوں، اور میرا شوہر بوڑھا ہے، اس کو بھی میری ضرورت ہے، لیکن غصے میں آ کے اس نے اب یہ کہہ دیا ہے اور میں حرام ہو گئی. کیا؟ اللہ کے رسول کا ابھی تک کوئی اور حکم نہیں آیا تھا، جو حکم چل رہا تھا وہی کہنا تھا جب تک کہ کوئی نیا حکم نہ آ جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ حرام ہو گئی، جاؤ. کہا کہ اللہ کے رسول ذرا دیکھیے میری زندگی ہے، میں کہاں جاؤں گی، کیا کماؤں گی، کہاں مجھ ساتھ ہو سکتا ہے، میں پوری جوانی تو اس کی اطاعت میں گزاری، لیکن یہ بڑھاپے میں آ کے آج مجھے الگ کر دیا، آپ تو کچھ حکم کو دیکھیے نا. انہوں نے کہا کہ دیکھ میں نبی ہوں، کوئی حکم تو نہیں آیا، تو حرام ہو گئی، چل. اب انہوں نے کہا کیا حضرت عائشہ سے کہا کہ ذرا ریکویسٹ کرو، ذرا کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے تو کہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا بیٹھی رہی ہے، تیرا تو حکم ہو گیا، تو حرام ہو گئی، اپنے شوہر پہ جا. تو وہ گڑ گڑانے لگی. اللہ کے رسول کچھ تو نظر ثانی کیجیے. جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے، دوسرا حکم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کے رسول کو چھوڑا سیدھے دعا کرنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دیا، اب سیدھا پکارنے لگی اے اللہ مجھ پر رحم کر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ مجھے طاقت ہے، میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، اور یہ حکم تو دائمی ہے، میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر. یوں دعا کرنی شروع کر دی وہیں بیٹھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی نا، تھوڑا سا چہرہ الگ ہو جاتا تھا، یعنی ایک اثر لگتا تھا کہ صحابہ پہچان جاتے تھے کہ اب وحی اتر رہی ہے. تو ایسے یہ دعا کر رہی تھی، یہاں سے سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے. تو اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہوا. تو عائشہ نے کہا کہ خولہ خاموش وحی اتر رہی ہے. اب انہوں نے سمجھ لیا کہ چلو میں تو اب وحی کے ذریعے بھی مکمل حرام ہو جاؤں گی. ابھی رونے لگی، کہیں اللہ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ آ جائے کہ تو دائمی حرام ہی ہے، جو جاہلیت کی طلاق تھی وہی طلاق ہی ہے تیرے لیے. اگر یہ آ جائے تو فیصلہ میرا کیا ہوگا، یہ سمجھ کے اور رونے لگے. اللہ نبی پہ ایسا فیصلہ اتار جو میرے فیور میں ہو. اللہ دعا دیکھیے کیسے جا رہی ہے. خولہ نے کہا اے اللہ ایسا فیصلہ اتارنا نبی پر جو میرے فیور میں ہو، میرے فیور کے خلاف نہ ہو، میرے فیور میں ہو. یوں دعا کر رہی ہیں. یہاں عائشہ کہتی ہے کہ خولہ ٹھہرو. جب وحی کی کیفیت نکلی، اللہ کے رسول نے کہا خولہ خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری دعا سن لی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. 28ویں پارے کی پہلی آیت. قد سمع اللہ، ایک عورت کی پکار کو اللہ نے قبول کر لیا. یہ تھا ایک زمانے میں اللہ اور ہمارا تعلق. یوں آٹھ اٹھایا خولہ نے، رسول سامنے ہے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ خطاب عورت سے کرتے ہوئے فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے اس کی سن لی. التی، جو تجادلک، تیرے سے جھگڑا کر رہی تھی،
فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کا کانورزیشن اللہ سن رہا تھا۔ یہ تھی ہماری پوزیشن۔ ایک عورت ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں پر سے وحی نازل کر دے۔ ہاں، ایسے ہیں کوئی پاک باز امت؟ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے تو قابل ہی نہیں ہوتی، اسی لیے یہ زیادہ کیا کرتے ہیں، مشائخ کے چکر میں پھرتے ہیں ان سے دعا قبول کرانے کے لیے۔ کیوں جی؟ خولہ کی مثال رکھو، اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو کیوں نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا؟ بس بنو تم بھی خولہ جیسے۔ عورتوں کی دعا تو زیادہ قبول کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ مریم نے دعا کی، قبول کیا، مریم کی اماں نے دعا کی، قبول کیا، کیوں نہیں قبول کرے گا تمہاری دعائیں؟ تو یہ امت کا تعلق تھا اللہ سے۔